السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ وقال سبحانه وتعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تبارك وتعالى من إهراق الدم، أو كما قال۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، مختصر سے وقت میں جو چند منٹ باقی ہیں ابھی نماز کے کھڑے ہونے میں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ محض اپنی رضا کے لیے بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن ہماری آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اس کی جو روحانیت ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس عمل کے ذریعے ہم سے جو چاہتا ہے ہمیں ویسا بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، ان کے ساتھ ان کا ایک جسم بھی لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کے اندر ایک روح بھی لگی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے وہ روح اس کے اندر کام کرتی ہے، وہ جسم اور جسم کا وہ حصہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، جب تک مریض کی شکل میں زندہ ہونے کے ساتھ ہمارے سامنے رہتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کی روح اس دنیا سے، اس کے جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے اس جگہ جہاں اللہ نے روح کو پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ لوگ اس وقت اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ عبد الرحمن یا عبد الرحیم کا جنازہ کب ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میت کب جائے گی۔ نام بھی بدل دیتے ہیں اور نام لینے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہاتھ پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان سب کچھ ہے، مگر سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں موجود ہیں، دیدے بھی ہیں، کان بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ معلوم کرے کہ یہ اللہ کا بندہ حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں چل رہے؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اس کی روح چلی گئی۔ یہ جسم ایک سواری کی طرح رب العالمین نے اس کے اوپر روح کو سوار کر دیا۔ روح کے دنیا کے اندر باقی رہنے کے لیے اللہ نے جسم کو ضروری قرار دیا۔ بغیر جسم کے روح کہاں رہے گی؟ اور جسم کو دنیا کے اندر کام کاج والا بنانے کے لیے اللہ نے روح کو لازم کیا کہ اس کے بغیر اس کی گاڑی نہیں چلے گی۔ بہت ہی آسان لفظوں میں ایک بات میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، اگر ہم اور آپ اس چیز کو اس موقع پر یہاں سے لے لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قربانی کی روحانیت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے یہ نظام بنایا، ہمارے سارے اعمال کا ایک ظاہری بھی ہے اور ہمارے سارے اعمال کی ایک روح بھی ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سے اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وضو کر رہے ہیں۔ وضو کا ایک طریقہ ہے، مگر جب اللہ کا کوئی بندہ پوری طرح کامل طریقے پر وضو کر لیتا ہے
بظاہر تو وہ انسان جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے، مگر یہ کہتا ہے مجھے اندر روحانی سکون ملا، طبیعت میں فرحت آ گئی، خوشی آ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ میں نے کام کر لیا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ غسل کرتا ہے تو یہ بات اور مکمل طریقے پر اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر اس نے وضو کیا ہے، مگر عمل کرنے کے بعد اس کے دل کو ایک خوشی ملتی۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب کوئی اللہ کا بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ کیا مطلب؟ پاکی تو آپ نے حاصل کر لی، اے اللہ ظاہر کی تو میں نے کر لی، اندر کی دینے والے تو آپ ہیں، اندر کی پاکی تو آپ ہی کے اختیار ہے۔ اس جسم کے نظام کو، روحانی نظام کو سمجھیں گے تو بات سمجھنا آسان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ایک ظاہری جسم بنایا ہے جیسے ہم اور آپ روزانہ ادا کرتے ہیں، مگر اس کے اندر روحانیت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بے خیالی میں نماز پڑھتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث شریف کہتی ہے کہ تمہاری نماز کا اعتبار نہیں۔ وضو اس نے بھی کیا ہے، مسجد میں وہ بھی آیا ہے، امام کے پیچھے وہ بھی تھا، مگر دل کہیں اور لگا ہوا تھا۔ بعض جگہ روایات میں آتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی پوری نماز میں ایک رکوع قبول ہوتا ہے، کسی کا ایک سجدہ قبول ہوتا ہے، کسی کی ایک رکعت قبول ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیتا ہے۔ تمہاری اس لیے نہیں تھی، آیا وہ بھی مسجد میں ہے، وہ بھی مسجد میں کھڑا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جسمانی وجود کے ساتھ روحانی ضروری ہے۔ اس اللہ کے بندے نے جسمانی دیکھنے میں تو نماز ادا کی، مگر اندر حقیقت خالی تھی، رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بالکل روزے کا بھی یہی معاملہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کے درمیان گالی کو، جھوٹ کو، بدتمیزی باتوں کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبح سے شام تک وہ بھی روزے میں ہے، وہ بھی بھوکا رہا ہے، اس نے بھی کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو بچایا، مگر آپ دنیا میں جو بات لے کر آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر کہنے والے یہی کہیں گے کہ روزہ رکھا ہے، اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے، سحری میں شریک تھا، افطار میں شریک تھا، دن میں پانی نہیں پیا، مگر اللہ کے رسول دنیا میں شاعری کرنے نہیں آئے، کوئی جذبات کی باتیں بیان کرنے نہیں آئے تھے۔ ان سے بڑا سچائیوں کو جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھنے میں یہ اللہ کا بندہ تمہارے ساتھ ہے، بھوکا رہنے میں، روزہ رکھنے میں، مگر اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کوئی اللہ کا بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح طریقے پر، ظاہری اور اندر کے طریقے پر کام ہو گیا، جب لوٹ کر آئے گا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے آئے گا گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ ایک گناہ کا دھبا اس کے دل پر نہیں، رب العالمین صاف کر دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ نے ایک موقع پر، کسی موقع پر عرفات میں آپ نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، کسی نے معلوم کہ اللہ کے رسول مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ اپنے بالوں کو نوچ رہا ہے، سر کو پیٹ رہا ہے، میری مایا لٹ گئی۔ میں نے زندگی پر جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا اللہ کے راستے سے ہٹایا، آج میدان عرفات میں اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لی، سب اللہ کے ہو گئے، میری پونجی لٹ گئی۔ اور بالکل اسی طریقے پر آپ نے یہ بھی فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر کوئی اللہ کا بندہ حج کو جاتا ہے اور صحیح طریقے پر روحانیت اور اس کا دل اس کے ساتھ نہیں، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہ حاضر ہوں، رب العالمین کہتا ہے تیرا لبیک قبول نہیں، مطعمو کا حرام، ملبسو کا حرام، مشربو کا حرام، تیرا کھانا پینا حرام ہے، فانا یستجاب لک، تیری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ یہ دونوں باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہیں، ان سے بڑھ کر زبان دنیا میں ترجمان، حقی ترجمان کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا جیسے ہم اور آپ موڈ میں کسی وقت آتے ہیں، کوئی بات کہہ دی اپنے دوست سے، ٹھیک ہے، اپنی جان کو تمہارے اوپر چھڑک دیں گے، یہ زبانی لنترانیاں کہلاتی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کوئی جذباتی بات کرنے نہیں آئے، جو کچھ بیان فرمایا کرتے تھے اللہ کے اشارے سے کہتے تھے، اور رب العالمین کی جانب سے آپ کو اشارہ ہوتا کہ آپ یہ بات فرمائیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے بتلائے ہوئے سے بیان کرتے۔ ساری عبادات کا میں نے جلدی جلدی ایک اشارہ کیا آپ سے، ان باتوں کو سمجھ کر ہماری اور آپ کی قربانی کا سمجھنا آسان ہوگا۔ قربانی ایک جانور ہے جو عنقریب کچھ دیر کے بعد آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ کریں گے اور اللہ قبول فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ قربانی ایک جانور ہے، دیکھنے میں قربان کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی اپنے اندر ایک روحانیت رکھتا ہے کہ کیا وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے ہمارے اندر سے اعمال کی روح غائب ہو گئی،
دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز سے کیا ہوگا، تم کہتے ہو نماز برائیوں سے روکتی ہے، لوگ منہ پر کہہ کے جاتے ہیں اگر نماز برائیوں سے روکتی تو 70 سال کا بوڑھا ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، ہم نے اسے آج تک گالی سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جھوٹ میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ میری بدعملی کے نتیجے میں اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین، مبارک دین بدنام ہوا، بٹا اس پر آتا ہے۔ ہمیں لوگ کون پوچھتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا تو دین بدنام۔ اگر روزہ انسانوں کو برائیوں سے روکتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں 50 سال روزہ رکھتے ہوئے ہو گئے، ہم نے آئے دن تمہارے منہ سے غیبتیں سنی اور گالیاں سنی، ہم کیسے مانیں کہ تمہارا روزہ برائیوں سے روکتا ہے؟ جس دن سے اعمال کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، اندر کی روحانیت ختم ہو گئی، اس دن سے انسانوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہی قربانی تھی۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان و علی کا دور تقریباً 33 سال کے قریب پہنچتا ہے، جا کر کچھ اور زیادہ۔ ان اللہ کے بندوں کے زمانے میں یہی قربانی تھی۔ اسلام کا جو دور اول تقریباً 800-900 سال کو گھرا ہوا ہے، اس میں یہی قربانی تھی، مگر اس زمانے میں جب قربانی ہو رہی تھی تو کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا جمعے کی نماز سے پہلے، اس زمانے میں ہزاروں اعتراض آتے ہیں کہ لوگ ہتھیا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں۔ اگر روحانیت سے خالی ہوگی تو قربانی دنیا کو اعتراض کا موقع ملے گا اور دنیا کہے گی، اور ظاہری طور پر اس کا کہنا بجا ہے۔ مسئلہ قربانی تو ایک علامت اور ایک رمز ہے، ایک پہچان ہے، مسئلہ تو کچھ اور ہے اس کے پیچھے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے قربانی کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اگر کسی مسجد کے 50 آدمی کسی جگہ طے کر لیں کہ قربانی کے موقع پر اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو، اپنے ناپاک ارادوں کو آج خدا کے سامنے ہم قربانی کے جانور کی شکل میں کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برا نہیں دیکھیں گے، برا نہیں بولیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں خدا کے گھر میں اس محلے کی ہدایت کے لیے وہ تنہا 50 انسان کافی ہوں گے۔ کوئی اللہ کا بندہ کر کر دیکھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ہی دین پھیل جائے، یہ دنیا کا نظام نہیں، ناممکن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار قرآن مجید کی آیت صحابہ کرام کے سامنے پڑھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں چاہیے، وہ نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تم نے تنہا اپنے جانور کو قربان کیا یا اس کی شکل میں بظاہر اس کے گلے پر تم نے چھری چلائی اور وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا؟ دیکھنے میں وہ عمل تھا، مگر حقیقت میں اپنے جذبات کی قربانی کو اگر کیا ہے تو قربانی قبول ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری بیویوں کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا مطالبہ الگ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے دین پر چھری چلا دیتے ہیں، بیوی کی بات کو مانا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر اس طرح کی باتوں کا چھیڑنا کوئی اچھا نہیں۔ کتنے دن ہو گئے، ٹانگیں لرز رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب قبر میں پہنچے جب پہنچے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی موقع پر کہہ دے کہ اب تو کم از کم چہرے کو سنت سے سجا لیں، دائیں بائیں کو کر کے نکل جاتے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ کس راستے سے پہنچیں گے؟ کہاں ہے بیک ڈور؟ اللہ کے لیے ایک ہی دروازہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک فقیر کو ایک دروازے پر نہ ملے، دوسرے سے مل سکتا ہے، اس کے لیے آپشن موجود ہے، تیسرے پر ملے گا، چوتھے پر ملے گا، مگر اللہ کی قسم میرے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں۔ معافی ہوگی تو وہیں سے ہوگی، کر کے دیکھ لو۔ ہم گناہ کر کے سمجھتے ہیں اللہ کو پیچھے کر دیں گے، وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو زیر نہ کر سکو گے۔ ایک موقع پر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کی گھڑی قریب آ گئی، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی نشانیاں ہیں، لوگ دیکھ کر نکل جاتے ہیں، دائیں بائیں کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم اور آپ کو قربانی کا عمل دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، جس کے لیے آپ نے خود فرمایا تھا تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کا چلن ہے، ان کی ادا ہے، انہوں نے کیا تھا دنیا کے اندر، انہوں نے رائج کیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے دین کے مطابق اپنے دین کی بنیادیں قائم کی، اور بالکل اسی طریقے پر جو پیغام اللہ کے ہاں سے وہ لے کر آئے تھے، آپ نے اثر نو دوبارہ شاندار شکل میں مکمل طریقے پر قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر آپ نے جاری فرمایا۔ بالکل وہی ادا ہے۔ 4 اس اللہ کے بندے کے امتحان ہوئے، مختصراً عرض کروں، نگاہ میری گھڑی پر ہے۔ پہلی قربانی اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ جب قربانی آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے اور یاد کرنے پڑیں گے، اور جب وہ یاد آئیں گے تو ان کی زندگی کا ایک کونا نہیں، ان کی زبان بھی یاد آئے گی، ان کی تہذیب بھی یاد آئے گی، ان کا کردار بھی یاد آئے گا، بچوں کے ساتھ محبت بھی یاد آئے گی، اولاد کے ساتھ ان کی وابستگی بھی یاد آئے گی، اور اگر یاد نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میں دل لگی نہیں۔ وہ تو پوری کیفیت کو یاد کرنا پڑے گا۔
سب سے پہلے اپنے گھر میں آنکھ کھولی، اپنے گھر کو بت کدا پایا، اپنے باپ کو پجاری پایا۔ ان کا باپ اس زمانے کا لاٹ پادری تھا، لگتا ہے کہ وزیر مال تھا اس زمانے کے اندر۔ اور پوری بات کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سننے کو تیار نہیں، وہ لب و لہجہ، دل کے اندر وہ عاجزی، وہ ٹوٹا پن، اپنے باپ کا احترام اور جہنم سے بچانے کی آرزو اور تمنا اور تڑپ، کس محبت سے قرآن مجید ان کے جملوں کو نقل کرتا ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پوجا نہ کریے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو خدا کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں خدا کا عذاب تو میں نہ پکڑ لے۔ پوری بات کہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے باپ سے کہتے ہیں۔ کیا مطلب نکلا اس کا کہ اگر اپنے گھر میں کوئی غلطی نظر آئے گی تو کہا تو ان سے بھی جائے گا۔ ابراہیمی ادائیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس امت کے جد امجد ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا سلسلہ ان تک تقریباً 34 پشتوں کے بعد پہنچتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام ان کی نسل میں تشریف لائے، گویا کہ وہ ہمارے جد امجد، ہم سے ہمارے دادا ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے سینکڑوں کے پیچھے جا کر ایک پوتے کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے دادا کی اداؤں پر مر مٹے، اور جبکہ دادا بھی ایسا ہو کہ اللہ کا عاشق نہیں، سید العشاق، کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی عاشق محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں بیٹے ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، کہا ٹھیک ہے سلام علیکم، ہم جاتے ہیں آپ سے۔ ہم نے اپنی بات دل سوزی کے ساتھ پوری کہہ دی، ہم اس موقع پر سچی بات مجھے کہنے دیں، اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اپنے گھروں میں بھول چکے، بالکل بھلا دیا۔ کون سی ناپاکی نہیں ہوتی، قربانی کے موقع پر نہیں کہنا چاہیے، مگر حضور پاک علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس میں موت کا ذکر ہے، گویا کہ پیغمبر نے اشارہ دیا کہ خوشی کے موقع پر ٹالنا نہیں چاہیے، یہی تو وقت ہوا کرتے ہیں کہ انسان کا دل لگا ہوتا ہے، بات تو کہنی پڑے گی۔ وہاں سے نکلے، اپنے گھر سے آ گئے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسری آزمائش، کہا کہ ہم تمہارے مشن کے خلاف ہیں، تم غلط باتیں کرتے ہو، کیسے دنیا میں یہ پیغام لے کر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں ایک کام کیا تھا تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ بے جان ہے، کرنے والی طاقت اللہ کی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کسی موقع پر کہیں حادثہ ہو جائے، پولیس آتی ہے، جس جگہ حادثہ ہوتا ہے جس کو جائے حادثہ کہتے ہیں اس کا جائزہ لیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری قوم پاگل ہے، ایمانی ذہن سب سے پختہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا ذہن سب سے کامل ہوتا ہے، اور مشرکانہ ذہن یاد رکھیں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بدترین، دنیا کا سب سے ظالم اور دنیا کا سب سے اذیت پہنچانے والا اگر دنیا کے اندر کوئی ذہن ہوتا ہے مشرکانہ اور کافرانہ ذہن ہوتا ہے، موحدانہ تو ذہن الگ ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا چاند کی طرف کو دیکھا، آسمان کی طرف کو دیکھا، سورج کی طرف کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ نوجوان سارے کے سارے جانتے تھے یہ ہمارے مشن کا مخالف ہے، اور جب اس دن آپ کی زبان سے یہ سنا کہ یہ میرا رب ہے، ہلچل مچی، چلو ٹھیک ہے کم از کم سورج کو تو مانا، ٹھیک ہے آج تھوڑے سے کو مانا، کل کو اور بھی مانیں گے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے، آپ یہ چاہتے تھے کم از کم کچھ باتیں تو ہوں، کچھ لے دے تو چلے، اس سمندر میں ہلچل تو آئے، کم از کم کچھ ہلے تو صحیح، یہ تو پتھر کی جرہ جامد ہو گئے، یہ بتوں کے پجاری ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گئے، خود بھی بت بن گئے، یہ سننے کو تیار نہیں۔ آپ نے ایک جملہ ان کی جانب ایسا پھینکا کہ قوم میں ہلچل مچ گئی، اور ساری قوم آپس میں باتیں کر رہی کہ تم نے سنا کل ابراہیم نے کیا کہا؟ تم جب قربت پیدا ہوئی تو ایک موقع پر آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے دل کو اللہ کی طرف کیا ہے جو مالک کائنات۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بات چلے، اس موقع پر آپ نے اس جگہ جا کر بتوں کی مرمت کی، اور بتوں کی مرمت کے بعد اس موقع جب بادشاہ نے لوگوں نے بلایا، گویا کہ آپ جائے حادثہ پر انہیں سبق دینا چاہتے تھے، کم از کم تم یہاں آؤ، اور آنے کے بعد اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کسی نے کہا فتن سمعنا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے اس کے اندر کچھ ایسی باتیں، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے کاریگری اس کی۔ بلایا گیا، آپ یہی تو چاہتے تھے کہ قوم مجھے بلائے گی، اور پڑھا لٹکا ہوا تھا بڑے والے بدھ کی گردن میں، اس موقع پر آپ نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی سے معلوم کرو یہ کھڑا ہوا ہے، اسی سے معلوم۔ ساری قوم کو کہنے پر مجبور کر دیا، اپنی فیلڈ میں اتار لیا، اپنے میدان میں اتار لیا، اور قوم ساری کی ساری کہتی ہے تم تو جانتے ہی ہو ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب جو توحید نکل کر آئی ہے، لگتا ہے کہ مارے محبت کے اور خدا کی عظمت کے دل پھٹنے لگا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہاری بربادی، تمہارا ستیہ ناش، کیوں مٹی کے پجاری بنتے ہو، کس بنیاد پر بتوں کی پوجا کرتے ہو؟
جائے حادثہ پر ان سے یہ بات کہلوائی، ما ہؤلاء ینطقون، جو خدا وقت پر بول نہ سکے وہ انسانوں کی مدد کیا کرے گا۔ یہ دوسرا موقع ہے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ جلائی جائے۔ اس موقع پر آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی، اس کے اندر آگ کو پھینکا گیا۔ جس موقع پر پھینکا جا رہا ہے اس موقع پر رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین، مچھلی کے پیٹ کے اندر کون سے بچے اور چھپکلی کے اندر کون سے انڈے، دنیا میں کس کیڑے کے اندر کون سا والا بچہ، اور کس کی آنکھیں کیسی اور کس کا آنکھ کیسی اور کس کا معدہ کیسا اور کس کی ذمہ داری ایسی، رب کائنات علیم بذات الصدور ہے۔ آج تک کبھی کوئی گڑبڑی اس کی خلقت کے اندر نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیکھا، لوگوں نے ڈالا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے ابراہیم کو جانچوں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے آزمائش اتنی بڑی ہوتی۔ ہماری کون سی آزمائش ہے؟ ہماری آزمائش کسی موقع پر ہوتی کہ 2 روٹی شام کو نہ ملے، کہتے ہیں آزمائش ہے۔ پوری زندگی کے اندر سے اللہ رب العالمین نے کھانا کھلایا، اگر کسی ایک موقع پر ناغہ ہو جائے ہاتھ مسل کہتے ہیں کہ روٹی نہیں ملی۔ کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ آپ نے تقریباً 80 سال کھلایا تو کیا بات ہو گئی، ایک دن کوئی پریشانی آ گئی؟ 80 سال کا کوئی شکر نہیں، مگر 1 سال کسی موقع پر، 1 دن کسی موقع پر بخار آ جائے اور 4 دن نہ جائے تو کبھی ان سے اور کبھی ان سے، گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک نعمتیں بھول گئی۔ اگر پاؤں میں کبھی کوئی پھانس لگ گئی اور کوئی خیریت معلوم کرنے والا خیریت معلوم کرے تو یہ نہیں کہتے کہ آنکھیں سلامت ہیں اللہ کا شکر ہے، بلکہ کہانی کو یہاں سے شروع کریں گے کہ پاؤں میں پھانس لگی ہوئی۔ ہم سے بڑا کوئی ناشکرا دنیا میں ہوگا؟ رب العالمین کھلاتا ہے، پینے پر آئے تو کنویں صاف کر دیے، کھانے پر آئے تو ہم نے کونٹلوں کھانا کھا لیا، مگر تمام چیزوں کا احساس بھی کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیکھا، لوگوں نے ڈال دیا آگ میں، جبریل امین آئے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ اس پر قادر ہے کہ نمرود کو دھسا دے، جو رب العالمین اس پر قادر ہے کہ نمرود کو مار دے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ قارون کو دھسا دے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں پوری قوم کو غرق کر دے، اور جو اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک اشارے میں جبریل امین نے ایک انگلی کے ذریعے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور آسمان کے پہلے حصے تک لے گئے اور لے جا کر پٹک دیا کہ اس دنیا میں زناکاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ اللہ اس پر قدرت رکھتا تھا کہ پوری قوم نمرود کو ہلاک کر دے، مگر اللہ چاہتا ہے میں اپنے خلیل کو دیکھوں کہ معاملہ ہے کیا۔ قوم نے ڈال دیا آگ کے اندر، جبریل امین آئے اور روایتوں میں آتا ہے ہچکیاں روتے ہوئے کہ فرشتوں سے دیکھا نہیں جا رہا، کہا میں آیا ہوں آپ سے معلوم کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ بھیجے ہوئے ہو کہ خود آئے ہو؟ کہا کہ خود آیا ہوں۔ کہا اما انت فلا، تمہاری ضرورت نہیں، میرے اللہ کی مرضی اگر یہ ہے تو بندہ کودنے کو تیار ہے۔ کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عجیب و غریب کہانی ہوتی ہے اللہ کے عاشق بندوں، اپنے آپ کو ڈال دیا۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ سے سوال تو کرو۔ عجیب و غریب جملہ ہے، فرمایا علمہ بحالی، اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ رب العالمین نے اسی آپ کو بالکل گلے گلزار بنا دیا۔ یہ دوسری آزمائش۔ تیسری آزمائش تقریباً 100 سال کے بعد سے، تقریباً جب بڑھاپے میں ہیں، آخری درجے کی کمزوری، رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں اور رب العالمین سے بھیک مانگ کر رو رو کر بچے کو مانگا، اور رب العالمین نے جب بچہ عنایت فرمایا کچھ ہی دن کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اس بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ ہم کبھی اپنے بچے کو جب گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تالا لگا ہوتا ہے، 4 دیواری میں ہوتا ہے، 5 پڑوسیوں سے کہہ کے جاتے ہیں ذرا دیکھنا 2 دن کے لیے دے ہی جا رہا ہوں، کہا گیا جاؤ جنگل میں چھوڑ کر۔ قرآن خود گواہ ہے کہ وہاں پر گھاس بھی نہیں، وہاں پر پانی بھی نہیں۔ اللہ کا بندہ پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ مالک آزمائش کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی حد تو ہوتی ہے۔ باپ نے نکالا، قوم نے نکالا، بادشاہ نے نکالا، ایک بڑھاپے میں سہارا ملا تو آپ کہتے ہیں اس کو ماں کے بچے کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر۔ کیا اللہ اور کیا ابراہیم تھے، اللہ ان کی کوئی نقل آج کے دن مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ روایت میں آتا ہے آپ وہاں گئے، بی بی کو بیٹھایا، کچھ پانی تھوڑا سا کھانے کا سامان روانہ ہونے لگے، بی بی نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ بات کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ میں تم سے بات نہیں کر سکتا، جانے لگے۔ کہا ایک بات معلوم کرتی ہوں کہ اللہ کا اشارہ ہے کہ کیا ہے؟
हाकदा अमरनी रब्बी, हाँ अल्लाह का इशारा यही, कहा आगे जाइए, अल्लाह हमें सलामत रखेगा। रिवायत में आता कि चले गए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, पहाड़ की आड़ में गए, बाप बाप होता है, बात कलेजे की निकल कर मुंह के ऊपर आ गई, कहते हैं रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, मेरे मालिक वीराने में आबाद किया है और मेरी दिल की चाहत, मेरी तड़प, मेरी लगन, मेरी मेहनत, मेरी जिद्दोजहद ये है रब्बना लियुकीमुस सलाह, कि दुनिया में तेरा नाम बुलंद हो जाए, तेरे बंदे नमाजी बंदे दुनिया में आबाद हो जाए। क्या उस अल्लाह की बंदी का मकाम है? वहीं पर पानी खत्म हुआ, दौड़ भाग की, लंबा चौड़ा वाक़या में उसमें नहीं जाता, तमाम दौड़ भाग। रिवायत में आता कभी इधर जाती कभी इधर, बीच का हिस्सा ऐसा था जहां से बच्चा नजर नहीं आता था, तो दौड़कर तेजी से उसको पार कर दी। अल्लाह को यह दौड़ इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए लाजिम कर दिया कि यहाँ आओगे तो मेरी बंदी की दौड़ तुमको दौड़नी पड़ेगी। ये अदाएं हैं उनकी, ये इम्तिहान हो गया। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो रब्बुल आलमीन कहता चौथा इम्तिहान, ये चौथा इम्तिहान क्या है कि जाओ अपने इस लफ्ते जिगर को, बुढ़ापे के सहारे को तुम जाकर हमारे नाम पर ज़बह कर दो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आजमाइश, 23 साल की जिंदगी ऐसी लगती है, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सुबह को शाम को आजमाइश ना हो और आपने कभी कुर्बानी न दी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक मौके पर हमने कपड़े दिखलाए लोगों को और 2 कपड़े थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के, और आपने फरमाया तुम्हारे नबी पर कभी इतने कपड़े नहीं थे कि वो लपेट लपेट कर रखे जाते। हमारी अलमारियां भरी हुई हैं मगर अल्लाह के शिरक से पीछे को नहीं हटती, अलमारियां भरी हुई हैं। कहते नहीं ठीक है, एक एक जूते नहीं कितने जूते लाइनों में लगे होते हैं मगर शुक्र के ज़बान से एक जुमला नहीं निकलता। अगर किसी मौके पर ईद में जूते ना आए तो औरतें कहती है कि मैचिंग नहीं, हम क्या जाने किसको इस्लाम कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ आता है, आप आए, आप बच्चे को लेकर गए, शैतान रास्ते में आया, आपने कहा मैं तुझसे मुंह मिलाने को तैयार नहीं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो बच्चे की कुर्बानी। जिस मौके पर कुरान मजीद ने इस वाक़े को बयान किया, ये तो बयान किया जब वो दौड़ने लगे, ये तो बयान किया कि बच्चे से बाप ने ख्वाब को बयान किया, ये तो बयान किया कि बेटे ने कहा कि बजान आप कर लीजिए, ये भी कुरान ने बयान किया कि अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये भी कुरान ने बयान किया कि एक ने लिटा दिया और दूसरा लेट गया। ये भी कुरान ने बयान किया कि रब्बुल आलमीन ने जन्नत से दुम्बे को भेजा, लेकिन जिस मौके पर लिटाया और जिस मौके पर टांगों को बांधा और जिस मौके पर छुरी रखी, अल्लाह ने इसको बयान नहीं किया कि बंदे इसको बर्दाश्त न कर सकेंगे। बाकी तुम समझो, कुछ सिलवटों में भी कहा जाता है इतने अंधे नहीं हो गए दिल के कि कम अज कम हमारी बात को ना समझ सको। इब्ने कसीर कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के पांव भी बांधे, हाथ भी बांधे, और बेटा कहता अब्बा जान मेरे मुंह को जमीन के बल कर दीजिए, अगर आंख मिल गई आप अल्लाह के हुक्म को पूरा ना कर सकेंगे। ये कुर्बानी, इसको कुर्बानी कहा जाता है। जैसे ही आपने ये काम किया, रब्बुल आलमीन ने फरमाया इम्तिहान मकसूद था वो पूरा हो चुका, खबरदार अब कुछ नहीं। दुम्बा आया, जिब्रील अमीन खड़े हैं और ये अल्लाहु अकबर का जुमला जिब्रील अमीन वहां से लेकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से कहा, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से कहा। ये वो तकबीर जो आजकल हम और आप हर नमाज के बाद अदा करते हैं, ये बाप बेटे जिब्रील अमीन तीनों का ज़बान से निकाला हुआ एक नगमा है। ये हमारा इस ज़माने का तराना है, ये रब्बुल आलमीन की किबरियाई के बोल हैं जिससे हमारे दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से जुड़ता है। जब ये बात पूरी हो गई, रब्बुल आलमीन फरमाता है हमने तुम्हें आजमा लिया, हम इंसानियत का इमाम बनाते हैं। उस मौके पर आपने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में एक नबी भेज दीजिए, एक नबी भेज दीजिए जो इंसानों को पाक साफ करे। बहुत ज़माने के बाद, तकरीबन 2500 साल के बाद हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप फरमाया करते थे अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं तो अपने बाप इब्राहीम की दुआ का नतीजा हूँ। उन्होंने दुआ की थी, उस मौके पर फिर अल्लाह ने मुझे भेजा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं और आप हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हैं। इस मौके पर सबसे पहले अपने आप से और फिर आपसे कहना चाहता हूँ, कम अज कम कुर्बानी से पहले इस रूह को ताज़ा कर लो कि कुर्बानी किसको कहे। कितने लोग हैं नमाज कहते कहते दुनिया थकी जाती है, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं।
بیوی کے چاہت کی بنیاد پر ہم اسلام کو ذبح کرتے ہیں، لڑکیوں کے پہناووں کی بنیاد پر اسلام کو قتل کرتے ہیں۔ آج کی قربانی کی شکل میں ہم سب عہد کر کے جائیں یہاں سے، آج اپنے جھوٹ کو قربان کریں گے، اپنی غیبت کو قربان کریں گے، اپنی بدنگاہی کو قربان کریں گے، اپنے غلط سننے کو ذبح کریں گے اور رب العالمین سے عہد کریں گے اللہ دیکھنے میں جانور قربان کیا، اپنی ساری ناپاکیوں کو بھی قربان کر دیا، اور آج سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی نہیں، اگر کوئی ٹکرائے گا ہم بھی اسی طرح سے کنکری مارنے والا عمل تو نہیں، مگر وہ عمل کریں گے جو آپ نے شیطان کے مقابلے میں کیا۔ تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ابراہیم کی نسل میں ہیں اور وہ موری سے اعلیٰ ہیں، اور ان کا کام یہ تھا تو ان کی اولاد بھی وہی کام کرے گی۔ یہاں پر عہد کریں، عاجزانہ طور پر کہتا ہوں، ہم میں سے ایسا کون سا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، جس سے گناہ نہ ہوئے ہوں؟ دن رات گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہو رہا، دن رات گناہوں کے سوا۔ سوچو کہ موقع پر ڈائری بنائیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبتیں، کتنی بدتمیزیاں، کتنا پھوہڑپن، کتنا غلط۔ موت کا وقت قریب ہے، یقینی طور پر قریب ہے۔ ایک وقت آئے گا میں اور آپ قبر میں ہوں گے، اپنے اعمال کے ساتھ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے میدان قیامت میں اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور تھک کر کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے رب انی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آج کے دن آپ سے اپنے آپ کے علاوہ کوئی بھیک نہیں مانگتا۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو استحضار نصیب فرمائے، صحیح نیت نصیب فرمائے، قربانی کی روحانیت حقیقت نصیب فرمائے۔ مسئلہ تنہا یہ نہیں کہ قربانی کر لی، اگر یہ نہیں ہوا بظاہر قربانی ہوئی، مایا نصیب نہ ہوئی۔ روح کے بغیر جسم کام نہیں کرتا اور جسم کے بغیر روح کام نہیں کرتی۔ قربانی بھی کرنی ہے اس روحانیت کے ساتھ۔ اس موقع پر 1 منٹ پہلے ذبح کرنے سے ہر اللہ کا بندہ جو ذبح کر رہا ہو تو حصے دار سامنے کھڑے ہو کر نیت کر لے کچھ دیر اللہ کے لیے۔ اللہ ابراہیمی ادائیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کا حکم ہے۔ ہم اس جانور کی قربانی کے موقع پر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور آج اس جانور کی شکل میں ناجائز ساری محبتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے دیکھا ایک انسان کو، وہ بیچارہ زمین میں گھسٹتا وہ حج کرنے جا رہا تھا، ٹانگوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور۔ مالک ابن دینار نے کہا کہ کہاں کہ حج کرنے کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت سے کہاں چلے جا رہے ہو، کیسے وہاں پر پہنچو گے؟ کہا کہ تم کیا جانو، جسے اللہ سے محبت ہوتی وہ تو اسی بل چل کر جایا کرتا ہے۔ مالک ابن دینار گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایسے اللہ کے بندے کو دیکھا ہے جاتے ہوئے جو زمین میں گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ کا حج سب کا قبول ہوگا، مجھے بھی جانا چاہیے۔ آپ بھی تشریف لے گئے اور آپ نے شاگردوں سے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ کہیں ملے تو مجھے بتانا۔ اس اللہ کے بندے کو تلاش کیا، میدان عرفات میں نہیں ملا، مینا میں نہیں ملا، کنکری ماری جاتی وہاں نہیں ملا۔ ایک موقع پر دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ پڑا ہوا ہے، کچھ دعائیں کر رہا، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ان کے شاگردوں نے جا کر دیکھا کہ ہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی دوڑ کر آئے اور وہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا کہ مالک پیسے نہیں تھے، پیدل آ گیا، عرفات بھی آ گیا، کنکریاں بھی مار لی، سارے کام کر لیے، یہ سارے کام بغیر پیسے کے تھے۔ اللہ قربانی کے پیسے نہیں ہیں، میں قربانی نہیں کر سکتا، آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میری جان کا نذرانہ قبول کر لیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی وقت انتقال ہوا اور رب العالمین کو بندہ پیارا ہو گیا۔ یہ ادائیں ہیں لینے کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، تقریباً 100 کیے تھے، باقی حضرت علی نے جس موقع پر آپ ذبح کرنے کے لیے آئے اور آپ نے چھری کو ہاتھ میں لیا، روایت موجود ہے ہر اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہا تھا اور اپنی گردن کو کر رہا تھا۔ اگر پیارے آقا کے ہاتھوں سے کاٹے جا رہے ہیں تو میری گردن بھی حاضر ہے، میری گردن بھی حاضر ہے۔ جب جانور اتنے متاثر ہو سکتے ہیں ہمیں کتنا متاثر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جذبہ نصیب فرمائے، روحانیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صفحہ درود فرما دیجیے۔ صفحہ درست فرما لیجئے، مل مل کر کھڑے ہو جائیں۔ نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز واجب، جیسے عام طور پر نیت کی جاتی ہے ویسے ہی اس کی نیت ہے۔ اتنی بات کا اضافہ کر لیں جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی، نیت دل کا عمل ہوتا ہے، زبان سے تو اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔
2 رکعت نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ. پہلی والی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، یہ دوسری مرتبہ. تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر چھوڑ دیے جائیں گے، یہ 3 بار. اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ لی جائے گی. پہلی رکعت مکمل ہوگی عام نمازوں کی طرح، اسی طرح سے دوسری رکعت مکمل ہوگی عام نمازوں کی طرح. اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کو کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ اکبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ أيها الإخوة في الله، إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم فتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ وفي الحديث المروي الذي رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تبارك وتعالى من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وفي الحديث المروي الذي رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم۔ فقال: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة۔ قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وفي الحديث المروي الذي رواه الترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال:
ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبشين أقرنين موجوئين أملحين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم سمى الله وكبر ثم ذبح أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه لا سيما على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من بقي من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أجد الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم.